دعا رمضان ہی میں نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی میں ایسا کام ہونا چاہیے کہ ہمیں دل لگا کے دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کیا ہے؟ دعا دل کی گہرائیوں میں سے اٹھنے والی پیاس ہے اور حاجت کی صدا ہے جو زبان پر الفاظ اور آنکھ میں آنسو بن کر آ جاتی ہے۔ جب ہمارا دل تڑپتا ہے اور ہمیں کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو آنکھوں میں خود بخود نمی آ جاتی ہے اور زبان سے الفاظ ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان الفاظ سے بہتر جو ہم ادا کرتے ہیں، کون سے ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ بخش دیں اور ہمارا بھی درجہ بلند کر دیں؟ یہ صرف وہ الفاظ ہو سکتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سنتوں سے جو ثابت ہے دعائیں، ہمیں وہ دعائیں ضرور مانگنا چاہیے۔ ان دعاؤں میں اتنی حرارت، اتنا گداز اور اتنا شوق اور اتنی عاجزی اور محتاجی ظاہر کرنے کا الفاظ ہوتے ہیں کہ دل پگھل کر ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ ان میں ایسے مطالب و مدعا زندگی کا مدعا بن جاتے ہیں کہ ان سے بہتر مطلب مدعا دنیا میں ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی آواز سن کر ایسا لگتا ہے کہ بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں بخشے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے، کیونکہ آخرت کی بھلائی تو ہمیں ہر حال میں چاہیے ہی اور اسی کے لیے ہماری پوری کوششیں ہونی چاہیے، 100%، بلکہ آخرت کے لیے ہی، کامیابی کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہماری دنیا میں ہمیں فضل و کرم حاصل نہ ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بہت جلدی اداس بھی ہو جاتے ہیں اور ناامید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا امیدی سے بچنے کا بھی درس دیا ہے اور اسی لیے یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے، تو ہمیں یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے۔ اب کچھ الفاظ ایسے عاجزی والے ہیں جو ہمیں بولنے نہیں آتے کہ ہمیں اپنے رب کے آگے، جیسے وہ پوری دنیا کا، کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے اور وہی دینے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، تو ہمیں اس کے سامنے کیسے حاضر ہونا چاہیے؟ اس کے لیے یہ کچھ الفاظ ثابت ہیں حدیث سے۔ الہی عبدک ببابک فقیرک ببابک مسکینک ببابک سائلک ببابک ضعیفک ببابک ضعیفک ببابک، یا رب العالمین، میرے معبود، تیرا بندہ تیرے در پر، تیرا فقیر تیرے در پر ہے، تیرا مسکین تیرے در پر ہے، تیرا سائل تیرے در پر ہے، تیرا کمزور و ناتواں بندہ تیرے در پر ہے، تیرا مہمان تیرے در پر ہے، اے رب العالمین۔ اور کچھ الفاظ اس طریقے سے ہیں، اللہم انت قلت وقولک الحق ادعونی استجب لکم، اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابۃ، اے اللہ تو نے کہا ہے، تیرا کہنا حق ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اے اللہ یہ ہے دعا، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ دیکھیں، یہ الفاظ بھی اللہ نے ہمیں سکھائے ورنہ ہمیں نہیں آتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ استغفار ہیں، یعنی سید الاستغفار۔ سید الاستغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو صبح و شام مانگے گا اور مر جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، یعنی سید الاستغفار جنت میں جانے کا پروانہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ دعا کے یہ ہیں، اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ دعا کے، اللہم اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تیرے حکم پر راضی رہوں، موت کے بعد زندگی کی لذت نصیب ہو، تیرے کریم چہرے کو دیکھنے کی لذت ملے، تیرے ملاقات کا مشتاق رہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، ہمیں یہ دعاؤں میں اپنے مانگنے چاہیے۔ اور موت کے بعد اس سے اچھا انعام کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، جنت الفردوس عطا فرمائے۔
اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی ریشانی کلہ نفس طرفۃ عین، ایک قائم و دائم و رہنے والی ذات، زمین و آسمان کو سنبھالنے والی ذات، مجھے ایک پل بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو یہ الفاظ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ نفس ہی ہمیں بھڑکاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ ہماری تمام دعاؤں کا درجہ بلند ہو اور اللہ ہم سے راضی اور خوش رہے، اور وہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، اور رمضانوں کی ہماری ایک ایک دعا جو ہم نے مانگی ہے دنیا اور آخرت کے لیے، وہ ہماری قبول فرمائے، وہ سب دعائیں ہماری قبول فرمائے، اور اس کا فضل و کرم ہمارے اوپر نازل ہو، آمین۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں وہ تمام سنت دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو دہراتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں دعاؤں کا اصل مقصد پتہ چلے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔